سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی آیات مقدسات دے اندر اللہ کریم نے مسلمین مخلصین متقی لوگاں واسطے حلت اور حرمت دے قوانین بیان فرمائے. اس سورہ مائدہ دی ابتدائی آیت دے اندر اللہ نے مسلماناں نو مخاطب ہو کے فرمایا اوفو بالعقود. اللہ نال کیتے ہوئے وعدیاں نو پورا کرو. یہ سلسلہ چلدیاں پھر سورہ مائدہ دی آیت نمبر 7 دے اندر پھر اللہ کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. جڑے اللہ نے تواڈے اُتے اپنے احسانات فرمائے ہیں انہاں نو ہمیشہ یاد رکھے آئے انہاں دا چیتا نہ بھلایا. اگو فرمایا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ. چونکہ تساں میں اللہ نال بڑا مضبوط پکا عہد کر چکے ہو لہذا ان قوانین دے اتے ہمیشہ عمل پیرا رہنا ہے اور اس دوتے بالدوام عمل تے قائم رہن دا نسخہ اے ہے کہ واتقوا اللہ. تواڈے دل دے اندر ہمیشہ خوف خدا ہوئے. میثاق اور عہد دا ذکر کرنے دے بعد اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ. ہن آیت 11ویں دے اندر اللہ نے پھر اسے نو دہرایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. اے ایماندارو اللہ دے احسانات نو ہمیشہ یاد رکھے. آیت نمبر 7 دے اندر میثاق دے ذکر کرنے تو پہلے اللہ نے حلال اور حرام دے قانون بیان فرمائے. تسا چونکہ پیچھے سن چکے ہو مشرک دی ذبیحہ اہل کتاب دی ذبیحہ یا کیڑے کیڑے جانور مسلمانہ واسطے حلال ہیں اور کیڑے حرام ہیں. کنہ نال مسلمان رشتہ کرے تو جائز ہے تے کنہ نال مسلمانہ دا رشتہ کرنا حرام ہے.
پھر اللہ کریم نے وضو کرنے دے طریقے بیان فرمائے تاکہ جس طرح مسلمان دے باطن دے پاک کرنے دے قوانین بیان فرمائے ہیں، اسی طرح مسلمان دے جسمانی طہارت دے قوانین بھی بیان فرمائے۔ مجامعت کر لیندے ہو، قضاء حاجت کر لیندے ہو تو او دے واسطے غسل دا اے طریقہ ہے، نماز پڑھنی ہوئے وضو دا اے طریقہ ہے۔ اگر توانو پانی میسر نہیں پھر فتیمموا سعیداً، تیمم کر لو، پھر بھی تواڈے وجود نو میں اللہ پاک فرما دے سا۔ حلال اور حرام دے قوانین بیان کرنے دے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے اللہ دے تواڈے اُتے احسانات ہوئے ہیں، انہاں رب دے احسانات دی قدر کرے آئے، اس دوتے پورا پورا عمل کرے آئے تو یقیناً مسلمان آدمی کدی بھی نہ دنیا دے اندر اور نہ ہی آخرت دے اندر مار اور ذلت و رسوائی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے گزشتہ جمعے دے اندر معروضات جو پیش کیتیا ہن انہاں دے اندر سر فہرست اے ہے کہ مسلمان ہمیشہ عدل و انصاف نال قائم رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور پھر اس دی وضاحت کیتی ہے کہ ایک جگہ تے قوامین بالقسط شہداء للہ ہے اور ایک جگہ تے ہے قوامین للہ شہداء بالقسط۔ تو اس دی وضاحت کیتی ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ چاہے قریبی رشتہ دار ہوویں یا تیری ذاتی کسے نال مخالفت ہوئے، تو مسلمان کسے صورت بھی عدل و انصاف دا دامن چھوڑنا نہیں۔ تو اے سارے قوانین بیان کرنے دے بعد اللہ نے ہور پھر فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ دے احسانات نو یاد رکھو۔ اور اس دے اندر اللہ نے خصوصاً جڑے احسان دا ذکر فرمایا ہے وہ فرمایا ہے کہ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ اللہ نے خطاب فرمایا ہے اصحاب محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ او وقت یاد کرو کہ جدہ تسا تعداد دے اندر تھوڑے ہے، مخالف اور دشمن تواڈے جڑے ہن او کثرت تعداد دے اندر ہن، انہاں نے شب و روز اے میٹنگاں پاس کیتیاں کہ محمد اور اس دے منن والیاں نو کس طرح ختم کیتا جائے، مگر اے میں رب دا احسان اے ہے کہ کف ایدیہم عنکم، اتنے جابر ظالم مشرک دشمنہ دی کثرت تعداد دے باوجود انہاں دے ہتھاں نو میں اللہ تواڈے تک پہنچڑ نہیں دیتا۔ کف ایدیہم عنکم، انہاں دیاں ہتھیلیاں تے ہتھاں نو روک کے رکھڑا لکھوڑ آئی، مشرکینہ دے ظلم اور مصائب تو انہوں محفوظ میں اللہ نے رکھے ہیں۔ مسلمانوں یہ تو انہوں پتہ ہے کہ تواڈے اتے میں اللہ اے احسان کیوں فرمایا ہے؟
او دی وجہ اے ہے کہ تسا جڑا میرے نال وعدہ کیتا ہے اس وعدے تے قائم رہے ہو تے مسلمان نو چاہیے اے ہے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون مومن ہمیشہ امید تے بھروسہ رکھ دے تے صرف ایک اللہ دی ذات تے رکھ دے اس ایک آیت دے اندر اللہ نے مسائل ڈھیر سارے بیان فرمائے مختصر کر دے جانے ہیں اے ذکر کرنے دے بعد اگو ہر اللہ پاک بنی اسرائیل دا ذکر پیا فرمائے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ پچھے مسلمانہ نے وعدہ کیتا ہے اس نو نبھایا ہے تو اللہ فرماندہ ویکھو میں اللہ تواڈے اُتے کیسے کیسے احسانات فرمائے بنی اسرائیل نے بھی اللہ نال وعدہ کیتا ہے اللہ فرماندہ ہے اسا انہاں دے ذمے کم اے لایا کہ ایک تو لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ نماز نو ہمیشہ آباد رکھنا ہے زکات ہمیشہ ادا کر دیا رہنا ہے وآمنتم برسلی اور میرے ہر رسول تے ایمان بھی لے آونا ہے صرف ایمان نہیں لے آونا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اس دی ہر حالت نصرت بھی کرنی ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا نماز زکات ادا کرنے دے بعد جے کدائیں کو غریب یتیم مسکین منگڑ اللہ آ جاوے تو اس گلوں موٹھ گھوٹ کے نہ بیٹھے رہ جاوے کہ جڑا فرض آئی زکات اللہ ہوتا ادا ہو گیا ہوڑا اسے دی تلی تے روپیہ کیوں رکھا ہے نہیں جتھے بھی میرے دین دی ضرورت ہوئے اقرضتم اللہ قرضا حسنا نال خیرات تے صدقات بھی کریا ہے انہا وعدیانو پورا تو سوچ کرو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تواڈے دنیا تے گناہ بھی معاف کر دے سا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دے یہ بنی اسرائیل نے اللہ نال وعدہ کی ایک تو تسا گلاں سنیو یا بھول جلدی ویندے ہو سب تو پہلے آیت نمبر پہلی جڑی ہے سورت مائدہ دی اس دے اندر آئی بالعقود میں پہلے سمجھایا ہے مسلمان نے سب تو پہلا رب نال وعدہ کیتا ہے لا الہ الا اللہ یہ مسلمان نے کئی دن وعدہ کیتا اللہ نال وعدہ کیتا تو اس واسطے اللہ فرماتا اوفو بالعقود اپنے اس وعدے تے قائم رہے بنی اسرائیل نال جدا عہد و پیما ہویا خدا نال اللہ نے چند شرطاں چند دفعات بیان فرمائے ایک تا لا الہ الا اللہ تے قائم رہنا ہے دوسرا نماز نو ادا کرنا ہے زکات بھی ادا کرنی ہے تے جتھے دین نو ضرورت پہ جاوے اتھے اللہ دے نام دی خیرات تے صدقہ بھی کرنا ہے اے میرے رسول دی نال عزت تے توقیر تے نصرت تے مدد بھی نال جاری رکھنی ہے اے کم کرسو تو تواڈی میل کچیل بھی معاف فرما دے ساں تے تانوں جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دے ساں ہن اس دے بعد تساں کم از کم پیچھے 5-6 سپارے سڑ چکے ہو اس دے اندر کثرت تعداد اللہ نے بنی اسرائیل دا ذکر کیتا اہل کتاب دا ذکر کیتا ہن سارا پچھلے 6 سپارے تو میں دوبارہ نہیں لٹا سکتا مختصر اتنا عرض کرنے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑیا نتیجہ اے نکلیا کہ راتی تا بندے ہن دھمی لے اٹھے تا شکلہ سور تے خنزیر علیہ بن گئی کونو قردتن خاصی سمجھ رہے ہو انہوں نے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑیا
اللہ انہاں دیاں شکلاں بھی انساناں والیاں نہ رہن اس واسطے اس آیت نو پیش کرنے دے بعد اگو اللہ دا فرمان ہے فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ میرے ان قوانین دے بیان کرنے دے بعد جس نے کافرہ میرے نال کیتے ہوئے وعدے نو تروڑ چھوڑیا انکار کیتا فقط ظل سوا السبیل وہ ایسی گمراہی دی کھائیچ گر چکا ہے جتھو اس دا قیامت تک باہر نکلن دا امکان کوئی نہیں چھواں پارہ ہی نے سورت مائدہ ہے تے سورت مائدہ دی آیت نمبر 11 بیٹھا تو اڑے سامنے بیان کرے اس دا ترجمہ گھر جا کے دیکھو اللہ نے انج سمجھو اسلام تے کفر دے درمیان سرحد پا دیتی ہے بننا پا چھوڑے جیڑا اینا گلنا تے کھلوتا ہے او تے ہے مسلمان فمن کافرہ جیڑا اتھو ٹپ گیا ہے او دا مسلمان نال تعلق کوئی نہیں اور اجے بھی کوئی اے آکھے جو نہیں کافر نو کافر نہ آکھو دل آزاری ہوندی ہے تینوں بندے دے دل دا احساس ہے سوڑے محمد دی شریعت دے دل دا احساس کوئی نہیں تینوں نال آکھنا جو کافر نو کافر نہ آکھو جو کیا پتہ کل نو مسلمان ہو جائے آوان والے وقت دا کوئی پتہ ہے کیسے کیسے الفاظ ایجاد کر لے ہیں لوگاں نو دائرہ اسلام چو کڈھڑ دے میں اسے واسطے بار بار اکثر تانوں ایک گزارش کردہ جماعتی تعصب اور فرقہ واریت دی بھینٹ مت چڑھو اللہ دے قرآن دا مطالعہ کیتا کرو اللہ دا قرآن اختلاف والی لعنت نو مٹاوین آیا ہے اتفاق تے اتحاد والی رحمت نو پھیلاوین آیا عام آدمی یہ سمجھ لیندہ میاں واقعی ایسا کافر نو کافر رکھا کیا پتہ کالوں مسلمان ہو جائے لہذا انہوں نہیں آکھڑا چاہیے یہ بڑی زیادتی ہے بڑا تشدد ہے مگر اگو ذہن چے گل نہیں آتی بے کافر نو کافر نہ آکھو جو کدائی مسلمان نہ ہو جائے تو مسلمان نو ہی تو مسلمان نہیں آکھڑا چاہیے کال نو پتہ ہے مرتد ہو جائے بے ایمان ہو جائے تو آڈے میرے آمان والے وقت دا تو انہوں میں پتہ ہے جی تو پھر سانو بھی مسلمان سڈاوان دی ضرورت نہیں ہے اللہ نو کوئی نہیں پتا کہ انہا لوگوں نے ایمان تے قائم رہنا یا پھر جاونا ہے اللہ نو پتا آئی تا اللہ نے یا ایوہ الذین آمنو فرمایا او ایماندارو یا ایوہ الذین کافرو او کافرو اللہ کافر انہانو آندہ ہے جڑے مور کے اسلام جا آندے نہیں اللہ مومن دا خطاب انہانو آندہ ہے جڑے مردے مر سکتے ہیں کدی محمد دی شریعت تو پھر سکتے ہی نہیں ہے تے جے کافر تے مومن دا اعتبار ہی کوئی نہیں تو صاف ظاہر ہے جڑا قرآن نے خطاب فرمایا وقت قرآن دے آنکھے دا بھی کوئی اعتبار ہے کوئی ہے یہ لفظ بول کے اصل دے اندر بندہ توڑے دل تے دماغ چو رب دے قرآن دی اہمیت ختم کر رہے ہیں تو اس وجہ تو اللہ کریم نے دیکھ لو سورت دے مڈھ تو اللہ نے شروع کیتا یا ایوہ الذین آمنو پھر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ پھر اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم
پھر ہن اللہ کریم فرماندا پیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. یہ بار بار خطاب کنہاں نوں ہوندا پیا؟ ایمانداراں نوں ہوندا. اتھے اللہ کریم نے پھر دوبارہ لوٹا کے ایمانداراں نوں خطاب فرمایا تے اس خطاب دے اندر سپیشل جیڑا اپنا احسان فرمایا اس دا ذکر فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم. او ویلا یاد کرو جداں اللہ کریم نے تانوں ظالماں دے ظلم کولوں محفوظ فرما کے رکھیا. مسلمانوں توڑے اندر بھی اللہ کریم نے عقل و فہم بصیرت رکھی تھوڑا جیا اجو اس نو استعمال کر کے ویکھو. اللہ فرماندا ہے او میرے محمد رسول اللہ دے منن والے ہو توانوں کسے تویز نے نہیں بچایا, کسے پھوکے نے نہیں بچایا, کسے دے واسطے وسیلے نے توانوں نہیں بچایا. میں اللہ دا احسان ہے کہ اتنے کثیر تعداد دے ظالم کولوں توانوں بچاونا لگا. موٹی جی گل ہے جیڑا ہون اجے بھی جیندے خدا نو چھوڑ کے تے مویاں دیاں قبراں تے تویزاں تے ونجے اپنے ایمان نال دسو او ایمانداراں دی صف وچ آ سکدا ہے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جو اللہ سپیشل قرآن دے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ دے ان احسانات نو یاد فرماؤ ورنہ جتنے کثرت تعداد دے اندر تواڈے ظالم مخالف دشمنان اے توانوں گجر مولی طرح کٹ کے سٹ چھوڑے نا. توانوں سوچنا یہ چاہیے کہ ایو جے موقع تے تواڈی کنڈ تے ہاتھ رکھن والا کون؟ اگو اللہ فرماندا ہے میں رب نے تواڈی نصرت کیوں فرمائی, تواڈی کنڈ تے میں اللہ نے ہاتھ رکھیا کیوں ہے, توانوں میں اللہ نے ظالماں دے ظلم تو بچایا کیوں ہے. اگو اللہ دا قرآن فرماتا واتقوا اللہ. تواڈے دل وچ وسن والا کون ہے؟ تواڈے دل دے اندر خوف خدا موجود آئی تے مومن نو چاہیے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مومن ہوندئی ہوئے جڑا ہر حال چ امیداں کہندے تے رکھ. یہ سارے ایماندار دے اوصاف اللہ نے خود بیان فرما دیتے. بندہ خود ویکھ سکتا ہے کہ میں کتنا قدر رب دا وفادار ہاں, کتنی میں رب دی شریعت نال غداری کر رہا. اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تعملون. او مومنو تسا میرے نال وعدہ فرمائے, تسا میرے نال اقرار کیتا گئے, تسا خود آکھیا سمعنا و اطعنا. اللہ
اسا تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اطعنا ہن مرد مروے سائیں مگر تیری اطاعت تارے تو بحر نہیں نکلنا۔ اللہ فرماتا واسا کا قوم اے جڑا تسا میرے نال وعدہ کیتا ہے، اس وعدے تے اگر پکیاں رانا ہی نے تو ایک کوئی طریقہ واتقوا توڑے دل دے اندر خوف میں اللہ دا پیدا ہو جائے، کیونکہ توڑے دل دے اندر جدہ میں اللہ وسن اللہ بن جاؤنا ہے، توڑا عقیدہ بن جاؤنا ہے، خبیر بما تعملون، ساڑی ایک حرکت با خبر ران والا کون جدو دا عقیدہ ہونا ہے جو میرے ایک سادہ علم کون رکھ رہا ہے؟ تو صاحب ظاہر ہے پھر خدا دے جان دیاں بجھ دیاں مسلمان خدا دی شریعت دی حد کراز نہیں کرنا۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا اذا ہم قوم ان یبسطوا الیکم، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں، مختلف روایات رہے وہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنے سونے محبوب محمد معصوم تے خصوصی انعام فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی نے سوڑے محمد الرسول اللہ دی دعوت کی تھی، اتو مسلمان ہے وچوں انہیں یہودی دے یہودی۔ دیکھو اس تو بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جڑا زبان نال کلمہ پڑھی کھلا ہے مگر واتوی اس کلمے دا نور جڑا ہے اس پڑھنا لے دے دل لے پاسے اللہ ونجن ہی نہیں دینا۔ ایک تا ہے نا ابو جہل جس مڈھو پڑھے ہی نہیں، اے پڑھی کھلوتا ہے وقت بھی اللہ اس کلمے دا اثر ہو دی دل لالے پاسے ون جان۔ یہ انہی ہے روٹی چھوٹی ساری کو جو دے سامنے پئیے، داند بھی ہس، منہ بھی ہس، زبان بھی ویچ ہس، سارا کچھ ہے مگر اگو اللہ کھاون دی توفیق نہیں دے نا۔ اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نو اس نام نے آد مسلمان نے دعوت کی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تھوڑا جیا غور کریں آئے، اللہ دے محبوب نے او دی دعوت نو قبول کر کے او دے گھر تشریف لے گئے۔ اگو انہوں نے پروگرام سوڑے محمد دے قتل دا بڑھایا ہوئے، انہوں نے ایک بندے نو چھپا کے رکھے ہویا ہے، جدہ محمد ایتھے اساؤنو باہمنا ہے، اساؤنو اپنیاں گلنا پاتا دے اندر لالے سائے، تو پچھو دیوار دے لگا ونجے تے دیوار تے چڑھ کے اتو ایک پتھر محمد دے سر مارے تاکہ محمد مر جاوے تے جان چھوٹ جاوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تو دی دعوت نو قبول کر کے تشریف لے گئے، کیونکہ آمن والے وقت دا علم رکھنا لگاؤنے۔ کیڑی سوکھی جی گل ہے مگر مشرک نو ایک گل سمجھ ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر تائیں اس یہودی دی دعوت نو من کے چلا گیا ہے، کیونکہ عالم الغیب کون ہے، آمن والے حالات دا علم رکھنا لگاؤنے۔ دوئی گل سمجھ آ گئی ہے، جڑا اللہ نال وعدہ کر کے نبھاون
دا وعدہ چا کریندا ہے او دے اتے دنیا دے مصائب و علامت آویندے مگر مومن دی صفت کمال رب دا قرآن بیان پیا کریندا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون مومن جتھے بھی ہوندا ہے او دی امیداں دیاں تندوقاں دے نال ملیاں ہوندیاں او ہر وقت اللہ نال پر امید ہوندا ہے اتھے اللہ دا پاک پیغمبر جدا انہاں دی او جگہ منتخب کردا تے ون کے بیٹھے چند یہودی جڑے نام نیاد منافق مسلمان بنے ودیاں او اللہ دے پیغمبر نو اپنی گلاں دی طرف مسرور کرنے واسطے گلاں باتاں شروع کر دتیاں او تو جڑے بندے نو چھپا کے رکھے ہویا ہانے او جو ہی پچھوں ان کے پتھر چا کے پیغمبر دے سر وچ مارن لگا ہے اللہ کریم نے فوری دسا دیتا محمد پاک نو اٹھی کھلو میرا محمد اتے ایک کتا لکا بیٹھائی اس وجہ تو اللہ فرماتا اذکروا نعمت اللہ اے میں اللہ دے احسانات رو یاد کرو جو دشمنا دیا ہر پروپگنڈے تو میں اللہ تو انہوں محفوظ کی میں فرما چھوڑے اس واسطے اللہ کریم فرماندہ ہے جزاک اللہ میرا سونا محمد الرسول اللہ اپنے ایماندارانو اے تعلیم دے دے اور پچھوں مختصر 11 ایتاں دا خلاصہ بیان کر کے سنائینا تا تو نعمت اللہ دی سمجھ آوری پچھوں اللہ کریم نے فرمایا احلت لکم بہیمت الانعام میں اللہ نے توڑے اتے پالتو جانور حلال کیتے مگر انہیں نونانو کھانے لگ ونیا ہے والمنخنقت والموقوذت والمتردیت والمتیحت وما اکل السبو الا ما زکیتم وما زبی علی النصر وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم اللہ فرمائندہ ہے توڑے واسطے آیا جانور حلال جنہوں مومن میرے پیغمبر دی شریعت دے مطابق ذبح کرنے والا ہوئے اوہلت او توڑے واسطے حلال تے جڑا چوٹ لگ جاوے تے جنگر مر جاوے حرام ہے بکری سنگ مارے ہے تے او مر گیا او بکرا بھی حرام ہے جڑا پہاڑ دی چوٹی تو تلے ڈٹھائے تے مر گیا او بھی حرام ہے یا جڑا کلے تے بدھا کھلوتائی گل گھوٹو پیاس تے ڈٹھائے تے مر گیا او بھی حرام ہے اے توڑے تے حرام ہے تے انت وڈی حرام والکڑی شائع ہے حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فرماندہ ہے مردور بھی حرام ہے خنزیر بھی حرام ہے غیر اللہ دینا دیاری بھی حرام ہے اٹے گھٹے تے بکرے چھترے نظرانیاں بھی حرام ہے تپاسے تے ریوڑیاں تلوڑیاں بھی حرام ہے چادرہ تے دھاگے تے لیرہ بنڑیاں بھی حرام ہے دیوے بلنے بھی حرام ہے اوہل لغیر اللہ جڑی غیر اللہ دے نام دی چیز ہے وہ حرام ہے اللہ فرماندہ واسقکم بھی اور جے میرے نال وعدہ کیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واسقکم بھی اس وعدے تے قائم رہون بکھا مرون حرام دے نیڑے نوان بکھا مرون غیر اللہ دی نظر نیاد دے نیڑے نوان بکھا مرون کسی
کسے مشرک نال جوڑ نہ بڑا اللہ نے بھلا خوب فرمایا ہے او ایماندارو انہاں وعدیاں نو پورا تسا چکرو میں اللہ دا وعدہ لو کفرن عنکم سیئاتکم میں تھائی تواڈے گناہ بھی معاف کر دیونا ہے تے بغیر حساب دے جنت بھی دے دیوڑی ہے چونکہ مسلمان نے وعدہ کئی نال کیتا ہے بولو تو صحیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسے وعدہ کئی نال کیتا ہے کوئی مننے نہ مننے اسا اقرار اللہ نال کر لے کوئی ساڑھے کلمے پڑھے دوتے اعتبار کرے تے بھاوے نہ کرے اسا اصل جی اقرار کئی نال کیتا ہے اللہ نال ہون سانو مسلمان ہوون دی سرٹیفکیٹ کسے ملنا کو لون دی ضرورت کوئی نہیں ہاں اس دے کلمے نو اگر پرکھڑا ہے مولویاں پیران دے نہ ونجو جہیں دے آنکھیں لگ کے کلمہ پڑھے اسے دی آنکھی ہوئی کتاب قرآن نال اس نو پرکھو اللہ آدھا اس چونکہ وعدہ میرے نال کیتا ہے تو پرکھڑا ہی تو میں ہی ہے اس میں اب بولو یار میرا کسے نال معاہدہ ہوئے تعلق ہوئے دوستی ہوئے یاری ہوئے اس دے کچے پکے منافق مخلص ہون دی پرکھن دی کوشش میں کرے سا یا باہر دے کرے سا میں کرے سا کیونکہ تعلق جو میرا ہے ہوتے نا کلمہ پڑھے تو تعلق اس نال بنایا کچے منافق پکا ہے پرکھن دا طریقہ بھی رب نے عرش بری تو قرآن نازل فرما چھوڑے اللہ فرمانا میں اس نو پرکھے سا جو میرے نال کتنا پکا ہے کتنا مخلص ہے تو پھر سانو مولویاں کولو فتوے لوان دی ضرورت ہے مولوی دی تا جدے دل کرے ادا اسلام بنا چھوڑے جدے دل کرے ادے کفر بنا چھوڑے کیونکہ آج کل تا روٹین ہی ہوئے لوگ اسلام نو کفر سمجھیں دیں تے کفر نو اسلام سمجھیں ہن اے جڑیاں گلاں میں بیٹھا کرنا قرآن پاک دیاں لوگ سن کے اکثر اللہ جی نواں مسلمان اے نواں دین نکلا ہے اللہ اللہ اسے واسطے قرآن پاک نے ایک موٹی جو نشانی دسی ہے مشرک تے مومن دی اللہ دے قرآن نے توانو سانو سمجھایا ہے سکے جے توانو سمجھ نہ دی پئی ہوئے او دیاں علامتاں میں اللہ ظاہر کر دینا انہوں ویک کے تسا خود فیصلہ کر لوے اے مومن ہے یا مشرک ہے او سمجھیں دے پئے ہو اللہ دے قرآن نے فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ اذا ذکر اللہ وحدہ اتصاف لفظ یار لا الہ الا اللہ وحدہ لا گالتا وحدہ آگئی ہے بے اکیلا ہے مگر اگو اللہ وضاحت نال چکیتے نہیں صرف وحدہ تے کام نہیں مقدہ اگو آکھ لا شریک اللہ وحدہ مانا ایک جدہ بندے اقرار کیتا ہے وہ ایک ہے مگر اللہ تا نہیں اگو آکھ لا شریک اللہ وہ ایک ایسا جو اس جیسا مڈو ہے ہی کوئی نہ ایک گل سمجھاوا چاہ لغت عرب دے اندر واحد دا معنی ہی ایک ہوندہ ہے واحد دا معنی تے احد دا معنی بھی قل ہو اللہ احد قرآن پاک جاندہ اجعل الالہۃ الہا واحدا واحد دا معنی ایک احد دا معنی مگر لفظ وکھرے کیوں ہے احد بھی ایک تے واحد بھی تو ایدہ فرق کتنا ہے واحد اتھے بولے آئیندہ ہے جتھے پہلے 2 3 4 5 7 12 15 17
پہلے تعداد دے اندر کتنے ہیں 14 چکر ہو 12 چکر ہو 12 ہیں 14 ہیں واری واری نال مردے گئے جلے 12 چو ایک بچدا ہے تو انہوں عربی چ واحد آتا ہے انہوں عربی چ کیا آتا ہے پہلے جڑے ڈھیران باقی سارے موک گئے تے پچھا جڑا بچدا ہے انہوں عربی چ کیا کیندا واحد احد دما نہیں ایک مگر احد اتھے بولے ویندا جتھے او دے نال دے دوے دا تصور ہی کوئی نہ اس وجہ تو اللہ نے اپنی ذات دے نال واحد نہیں فرمایا فرمایا قل هو اللہ احد واحد نہیں کہ او پہلے اللہ جڑا ہائی 12 تنہ دی شکل چاہائی 14 دی وچ آئی 17 وچ آئی اللہ فرماتا نہیں احد میں مجھ دا کلا ہاں میرے نال دعا ہو سکتا ہی کوئی احد تے واحد فرق دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اس وجہ تو اللہ دا قل هو اللہ احد تو خیر بارہ مومن اور مشرک دیاں علامتہ قرآن ظاہر پہ گل یاد ہے نا اذا ذکر اللہ وحدہ تے ابراہیم علیہ السلام بھی آکھے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ یہ آکھے آسنا اتھے اللہ کریم فرماندہ اذا ذکر اللہ وحدہ مومن اور مشرک دی پرکھ کرنیوں نے تمہیں رب دی توحید بیان کرنی شروع کر دیو اس ایک دیاں تعریفاں کرنیاں تساں لوگانوں دساویں لگ جاؤ کہ اللہ کون ہے پردیاں چو ویکھن والا کون ہے پردیاں چو سنن والا کون ہے لوگانوں آنکھو جڑے مر گئے نے او قیامت ہوئی کسے دی سن دے کوئی نہیں لوگانوں آنکھو یاہب لمن یشاء اناسا ویاہب لمن یشاء الذکور دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے نہ دیوے تاوی فیصلے کرنے والا کون ہے دے کے لے لوے تاوی فیصلے کرنے والا کون ہے جے مکس کر کے جوڑے جوڑے دے دے تاوی دیون والا کون ہے تے جے دے کے 9 مہینے پورے کرا کے مرد چکرے تا بناون والا کون ہے جے دے کے والمنبر رسول تو چبہاوے تا بہاون والا کون ہے اللہ کریم فرماندا ہے اے میں اللہ دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دیو اسم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ اللہ فرماندا جویں جویں میری توحید تو بیان کریندا ویسے اسم عزت قلوب مشرک دا دل سڑن لگ وینیا او دے متھے تے وٹ پے وینیا انج بیٹھے اس جویں ملہوم ہوندا انہاں دے سراں تے سپ بیٹھا ہے سہار کے بیٹھے ہوڑے انج ملہوم ہونا جویں انہاں دے پچھلے سارے لڑ گئے ہوئے اے بالکل مخبوط الحواس ہو کے بیٹھا ہوندا ہے اے کیوں ہویا بیٹھا وحدہ جدائد کلنت اللہ دی توحید پہنچی آئے تے توحید اللہ کولو شروع دی اللہ فرماندہ ایو اللہ سڑے دا ونج تے وٹ ویدھا ونج دا ہاں ٹھر دا پیا یا سر دا پیا مومن بندے دی علامت کیا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا اللہ اتھے بھی لفظ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم
مومن واسطے بھی ذکر اللہ تے مشرک واسطے بھی ذکر اللہ، مگر فرق یہ ہے کہ مشرک جداں اللہ دی توحید سندا ہے اشما عزت او دا دل سڑ ویندا، لفظ کیا توجہ کرو، اشما عزت او دا دل سڑ ویندا، تے مومن جداں ذکر اللہ او دا اشما عزت نہیں بلکہ وجلت، کی ہوندا ہے وجلت، مشرک دا اشم عزت تے مومن دا وجلت، او دا دل سڑدا پیا ہوندا ہے تے مومن دا دل ٹھردا پیا۔ ہن تساں آپ چ دسو کیونکہ تساں اپنے اپنے دل دی کیفیت جان دیو، مینوں تا پتہ کوئی نہیں ہے، مینوں تا اپنے دل دا پتہ ہے، جیویں جیویں میں زیادہ قرآن پڑھدا جاواں میرا دل ٹھرنا شروع ہو ویندا ہے۔ ہن تساں دسو تہاڈا وی دل ٹھردا پیا یا سڑدا پیا؟ اللہ دا قرآن فرماتا ہے مشرک جویں جویں اللہ دی توحید سندا ویندا ہے اشما عزت کولو، تے مومن جویں جویں قرآن سندا ویندا ہے وجلت کولو، مومن دا دل ٹھردا ویندا تے مشرک دا دل سڑدا ویندا ہے۔ کدو مشرک دا دل سڑنا ہے؟ لا اقول لکم عندی خزائن، او خوشیاں تے غمیاں دے خزانے دا مالک کون ہے؟ اجاڑن تے وساون والا کون ہے؟ دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے؟ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، موت و حیات دا مالک کون ہے؟ زندگی تے موت دے فیصلے سناون والا کون ہے؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، او دی مرضی تو بغیر تا کوئی بول بھی نہیں سکتا، تیری میری زبان تے کنٹرول چلاون والا کون ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند تے اونگ والی کمزوری کو لو پاک کون ہے؟ لا یستطیعون شیئا، ذرہ ذرہ کائنات تے قوت تے طاقت رکھنے والا کون ہے؟ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ذرہ ذرہ کائنات نو بناون والا کون ہے؟ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرۃ من امرہم، اللہ فرماتا بنایا بھی میں تے یخلق ما یشاء، تے بنایا بھی اپنی مرضی نال ہے، ویختار تے اپنی بنائی تے حکومت چلاون والا ہی کون؟ مسلمان دا دل واجلت قلوب، او دا دل بولو الحمدللہ ساڑھا ٹھردا پیا کرے، اتو بھاویں واہ واہ کیتی رکھو اندر نو تا اللہ جاندہ۔ مشرک اللہ اے شکر کرو اللہ توڑے ساڑے گاندھ نو ظاہر کر کے متھے تے ٹکا نہیں لا چھوڑے، اللہ واتوی فیصلے دل تے ہی رکھے باہر نہیں سکیتے، تاکہ تو معاشرے دے وچ گندہ نہ ہو جائے، ہر ویکھن والا تینوں بجے نہ دے وے،
اوے ویکھو او کنجور آندا پیا ہی نے جڑا شراب پیندا ہے زنا کریندا ہے، مگر وقت بھی اللہ فیصلے کتھے کیتے نے؟ دل تے کیتے۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا اے مشرک تے مومن دی نشانی ہے۔ جیویں جیویں اللہ کی توحید بیان کریں دے ویسو مشرک کٹھا ہوندا ویسو مومن سینہ چھوڑا۔ مشرک جیویں جیویں قرآن سندا ویسی میں کٹھا ہوندا ویسی، اور جیویں پالے تو کتا نہیں کٹھا ہویا کھلوتا۔ مومن جو جو سندا ویندا انجے چہرہ ہوندا انجے حشاش بشاش باغ بہارا ہوندا ویندا۔ اللہ اللہ، اے انہاں دا ایمان ہے جڑے منتظر رہندے ہن اصحاب محمد الرسول اللہ کہ اللہ دا پیغام آوے تے اسا جلدی جلدی فٹافٹ اللہ دے حکم دوتے سب تو پہلے عمل کر کے دکھا دے۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، سب تو پہلے انہاں دا درجہ جنہاں نے سبقت کر کے میرے قرآن تے سب تو پہلے عمل کر کے دکھایا۔ او ہن من المہاجرین والانصار، پہلا نمبر مکے دے مہاجرین دا، دوسرا نمبر انصار دا۔ تو خیر بہرحال واپس ہٹی، اللہ فرماتا ہے تواڈے اُتے میں اللہ نے احسانات فرمائے ہیں تے تسا اگر اسے وعدے تے قائم رہے ہوئے کفا ایدیکم کسے مشرک نو تواڈے اُتے میں اللہ غالب نہ ہو۔ شرط ہے کہ بندہ اندرو بارو ستھرا تے پاک مومن، اللہ نال غداری نہ کرنا۔ ادو تسا دو جی جمعہ تواڈے پیچھے پڑھ دے ہیں، جماعت دے بھی اسا تواڈے ہیں، جلسے بھی اسا تواڈے کرائے ہیں، اسا بڑے جناب تسا جمعہ ہی کوئی نہ تے علامہ صاحب دے اسا مرید ہیں، انہاں دی جلسے تقریراں کریندے رہ گئے ہیں، ساری یہ تمہید بن کے آخر تک آکسی ساڑی پیٹی چ پائے ہوئے کپڑے پاٹ ویندے نے، یہ کے چکر ہے۔ میں تا تالے چ رکھے ہیں وچو 10,000 روپیہ چوی ویندا ہے جی ساڑے گھر جادو ہے تے جن نے 5 منٹ دی تمہید بدھی جو اسا بالکل سر تو لے کے پیرا تک، اس لئے میں انہوں نے آدھا بھی ای ہو 5 منٹ اللہ نال چا وعدہ کریں، اللہ اسا سارے تیرے آئے تو تینوں میرے دیر فون کرنے دی ضرورت ہے، جیڑا تو میرے ہون دے پروف کھلا دینا ہے، ای ہو اندرو تے بارو پروف رب دے ہون دا چا ظاہر کرے ہاں، منگے پچھے ہاں تیریاں ضرورتہ اللہ پہلے پوریاں فرما چھوڑے ہاں۔ بالکل منافق آدمی ہونا میرے اندر میں چے جائے کے منبر رسول تے بیٹھ کے میں بڑے دعوے کرم واحد وردہ تے میرے اتے ونجے جادو چل انجے سمجھا ہے مولوی بے ایمان ہے، منبر رسول تے بکواس مرندہ رہ گیا ہے، ورنہ دنیا غلط ہو سکتی ہے، رب دے قرآن دا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہر کافر دے ہاتھ تو میں رب نے تو انہوں کفا بچا کے رکھے، کہ رکھے ہے بولو تو صحیح یار، اللہ دا میں تو انہوں بچا کے رکھے ہے تے یہود دی دھیاں لبید ابن آسم دیاں دھیاں یہودنیاں دا ہاتھ میرے پیغمبر تے چل ونجے تا اللہ وقت کیڑے دشمن دے ہاتھ رو روک کے رکھی رکھے ہے، گل دی نہیں سمجھ آئی، کوئی نہیں آئی۔ یعنی جڑے بندے آدھیں جو نبی علیہ السلام تے جادو چل گیا تے جادو کرنا لے کہونا مسلمان آن یا کافران؟ جی کافران، تے کافران دے ہتھا دے بارے اللہ دا کفا ایدیکم، انہاں دے ہتھا نو توڑے وجودہ تو روک کے رکھنا لکاؤں آئی، کفا ایدیہم عنکم، او انہاں دے ظلم و ستم تو انہاں دی تدابیر تو انہوں محفوظ رکھنا لکاؤں آئی، اللہ دا میں تو انہوں محفوظ رکھے ہے تے خود نبی دوتے جادو چلوا دیتا جدا پیغمبر کافرہ دی تدبیرہ تو نہیں بچیا مومن بچ سکتا ہے؟ بولو
تے واقعی اللہ جو آدھا میرا اس احسان نو یاد رکھو. الیاد باللہ نقل کفر کفر نباشت. جیڑا آکھے نبی تے جادو چل گیا معلوم ہویا قرآن نے غلط بیان دیتا ہے, جھوٹ بولے ہے. اللہ دا میں کافرہ دے ہتھاں نو روک کے رکھے ہے, مگر پیغمبر تے یہودی دا ہاتھ چل جائے معلوم ہوتا ہے وڈے تو وڈا راوی غلط ہو سکتا ہے, وڈی تو وڈی کتاب غلط ہو سکتی ہے, دنیا غلط ہو سکتی ہے, رب دا قرآن کبھی غلط ہو سکتا ہی نہیں. اس وقت میرے محمد سونے تے جادو چل سکدا, بولو چل سکدا نہیں ہے. تے ہوئے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نال وفاداری کرنے والا, تے والا کہے جو میرے 10,000 چوی وجن. اللہ مڑ کس وجہ تو آکھے واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن. ہمیشہ متوکل کس تے ہوتا ہے, امید کہیں دے نال رکھدا ہے. بھائیو اے مت سوچیا کرو کہ او میاں او لوگ ہن جڑے قرآن و سنت تے چل گئے. اے سوچ جدا بندہ کردہ ہے اللہ دی قسم ایو جائے بندیاں واسطے اللہ ہمیشہ واسطے ہدایت دے دروازے بند کر دیتا ہے. اسا بھی انیار انسان ہیں, یہ ہر قوم نال دین اسلام تبدیل ہوندا, ہر دور نال اسلام تبدیلی آندی, تا ہر دور چ اللہ ہدایت تے اسلام واسطے کتاب بھی وکھری گلے ہے. کتاب وہ آ رہی ہے. مطلب کیا ہے, اسلام تبدیلی نہیں, انسان ہے تبدیلی آ گئی. اسلام ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے. البتہ آج دے حالات اتنا کافر نے اسلام نو بدنام نہیں کیتا جتنا نام نہاد مسلمان پیا کردا ہے. تیرے میرے کردار نو ویکھ کے کافر گھر بیٹھ دے اندر خوشیاں منا رہے ہیں. دیکھو اے او مسلمان ہی نے جڑے دعوی اسلام دے کردے ہیں, مگر ثقافت تے معاشرہ انہاں دے گھراں دے اندر نچدا پیا تے ساڈا پیا نچدا. دھیاں بہناں ساڑیاں نے پینٹاں شلٹاں پاؤنیاں شروع کر دیتیاں. اے علامات قیامت ہے کہ لباس ایسا ہو سی معلوم ہو سی گویا انہا پائے ہویا بھی کوئی نہیں. اے قیامت دی نشانی ہے جو نشانی ہے. اور اسی طرح ہے چست لباس, ایک کون پا کے بازار دی زینت بڑی ہے. یہ ہندوستان ہی جو آئیے, یہ پاکستان دے ران والے لوگ ہیں, مسلمانہ دی دھی آئے. تو خیر بہرحال بھائیو اللہ نے سپیشل اس مسلمان نو مخاطب ہویا جس نے اللہ نال وعدہ کیتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تا اللہ کریم نے فرمایا جویں اساں بنی اسرائیل نو آکھیا نماز نو قائم رکھیا ہے, زکات بھی. اتھو معلوم ہوتا نماز ہر دور چ فرض رہی ہے. نماز ہر دور نبوت چ اللہ نے فرض فرمائی ہے. اس دا طریقہ ادائیگی دا مختلف ہو سکتا ہے, مگر نماز اللہ نے ہر پیغمبر دی شریعت چ حکم فرمایا. تو کئی ایو جائے ہوتے ہیں بد خصلت بد باطن خبیث الفطرت قسم دے لوگ, جتھے انہوں کوئی کسے قسم دا اعتراض دا موقع نہ ملے. انہوں پتہ ہے بے عقیدہ دا 100% کھرا سونے آ رہے, اور اے ہمیشہ طریقہ پچھو چلدا آ رہے ہے. جدہ بھی بے ایمان لوگاں نے مسلمانہ نو کمزور کرنے دی کوشش کیتی ہے, سب تو پہلے مسلمانہ دے قائد تے حملہ کیتا. یہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانہ دے سپہ سالار قائد ہن کے نہ جی. تو قرآن نو کھول کے ویکھ لو کہ جتنے بھی عذر کیتے ہیں, جتنے بھی بکواسات کیتے ہیں کافرہ نے, تو سوڑے محمد الرسول اللہ نو کیتے ہیں.
کدی آکھے مجنون ہے، کدی آکھے ساحر ہے، کدی آکھے کاہن ہے، کدی آدھے نے پاگل ہے، دیوانہ ہے، جھوٹا ہے، شرارتی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سب بکواسات کیتے ہیں، مگر اللہ ہکا گل چکریندا ہے، ساری دی ساری دنیا بھوک بھاگ کے بس کرے آ، اللہ دائی قیل ہی یا رب، او میرا سونا مینوں تا تیرے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے گیا، تو بلندہ پیچھے ہے تیری صداقت دیاں قسمہ اللہ پہلے چاہ چھڑے دا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کافر ہمیشہ مسلمانہ دی جماعت نو خراب کرنا ہوئے تو سب تو پہلے مسلمانہ دے قائد تے حملہ کرے دا ہے کہ اکثر اے میاں نماز نہیں پڑھ دے، سب تو پہلے کردار تے کیا کرے سے حملہ کرے، نماز نہیں پڑھ دے، بھئی نماز نہیں پڑھ دے، پڑھ دیں تا اللہ دی رضا واسطے، اور تینوں اگر تسلی دیونی ہوئے تو میاں سانو اپنے گھر دا امام چ رکھ، انہیں ہی ہو سکتا ہے، وقت تینوں تسلی ہو سکتی ہے، بھئی پنجے ٹائم دی نمازہ سانو یہ پڑھائندہ کھلوتا لہذا پڑھ دے، ہوں گھر گھر دا مسلمانہ دی جماعت دا امام جے رہے قائد، وہ گھر گھر دا امام تا ہو نہیں سکتا، مسلمان دے بارے اللہ دے رسول نے صرف ایو کو جا کیا ہے ظن المؤمنین خیرن، جیڑا مومن بندہ ہوندہ ہے ہمیشہ مومن دے بارے اچھا ہی گمان کردہ ہے، کافر دا گمان کبھی مومن دے حق جے کھرا ہو سکدا، جیڑا جواب میں دیونا ہے وہ جواب 1400 سال پہلے محمد خود دے گیا ہے، مومن آدمی کدی بھی مومن دے بارے غلط گمان نہیں کرتا، حسن ظن رکھتا ہے، اسے واسطے قرآن نے آکھا ہے ان بعض الظن اسم، بعض ایسا بندہ بہ کے اپنی طرف گمان کریندا ہے جس دا نتیجہ نکلدا ہے اسم، رفتہ رفتہ او دے دل چو اللہ کریم ایمان دی دولت ختم فرما چھوڑے، تو مومن آدمی دی علامت ہے اقامتم الصلاة، نماز نو آباد رکھ دے، وآتیتم الزکاة، زکاة بھی ادا، موٹا جیا مسئلہ ہے، جڑا زکاة دے وے تے نماز دا انکار کرے او کافر ہویا کہ نہیں، بولو، تے جیڑا نماز ادا کرے تے زکاة دا انکار کرے وہ کون ہویا، اتھے ہی بولو نا سارے، تے اپنے اپنے اوارڈ گوارڈ ویکھ لویا جیندہ مذہب ہوئے جو ساڑے مذہب زکاة کوئی نہیں، انہیں سمجھا ہو یہودیاں دا پوترے، او دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ نے فرمایا لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماندا ہے انہاں تناں چیزاں تے عمل جے کرنا ہوئے او دے واسطے شرط ہے آمنتم بالرسولی، میرے رسولت ایمان رکھیا ہے، وعزرتمو، تے جتھے میرے محمد رسول اللہ نو دین دی نصرت دی ضرورت پہ جاوے، عزرتمو، اپنی جانا تا لڑا دیا ہے مگر مومنہ نالوں پھوٹ کے نہ رویا ہے، بازے بازے بندے تو انو انج دے مل سل تے کچھ ایو جائے مادر پیدر آزاد لوگ تو انہو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا تے لوگ مل سن جڑے دعوتوں کرے سن کے ایسا مرکزی اشاعت توحید آئے، دعوتوں کرے سن کے ایسا علامہ احمد سید خان دے مرید آئے، دعوتوں کرے سن کے ایسا مشن ملتانی تے چل رہا لے آئے، مگر اللہ فرماندہ ہے عزرتمو، جتھے دین دا معاملہ ہوئے اتھے اپنی دکانہ چمکائی کھلوتے ہوئے، جماعت دے امام تے قائد تے امیر دی نصرت نہ پہ کریں دے ہوئے، انہیں سمجھے آجوے پکے ٹھکے کھٹے کافر منافق انہاں دے اندر ایمان دی رتی کوئی نہیں ہے، اللہ نے شرط اے لگائی ہے عزرتمو، جتھے میرے دین دی تبیین کرنے والا کھلوتا ہوئے اپنے مفادات نو
چھوڑ کے میرے دین دے نال رل ونجے آئے پھوٹ کے نہ روے آئے نصرت میرے دین دی کرے آئے اللہ فرماندا ہے انہاں چیزاں تے عمل تسا کرے سو میرا وعدہ لو کفرن عنکم سیئاتکم میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر دیونے والا ادخلنکم جنات اس بندے نو نوا دھوا کے بغیر حساب دے جنت دا داخلہ دے دیونا ہے اللہ عمل الحمدللہ والصلاة والسلام على محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين آنوا مرتضى واصطفى واجتبى لهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال الحمد لمن هو قادر قاهر باهر هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن على وصف الجلال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله أيها الناس اعبدوا الله وحدوا الله اعبدوا ربكم اسجدوا ربكم اذكروا نعمة ربكم اشكروا نعمة الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أيها المؤمنون اجتنبوا كبائر الفواحش أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكرة وأصيلا فلتضحكوا قليلا
ولتبكوا كثيرا اتقوا الله إن التقوى أمر الكل وحكم الكل وأصل الكل وجمع الكل فإن التقوى رأس العبادات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم خذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم فرق جمعهم باعد بينهم زلزل أقدامهم انصرنا عليهم ربنا أكرمنا عليهم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى أعز وأجل وأتم وأكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك
أصحاب الميمنة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله